پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا میں ایسا کبھی سچویشن آیا ہی نہیں ہے جو کہ آج ہے. اور اس کے ابھی اثرات جو لاک ڈاؤن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے ابھی اثرات آئیں گے کیونکہ لوگ ابھی گھروں میں بند ہیں. ان کا جو خرچے ہیں, جو ان کی سیونگز ہیں, جو انہوں نے پیسے بچائے ہوئے تھے وہ خرچ ہو رہے ہیں اور وہاں بھوک بڑھتی جا رہی ہے. تو اس طرح کا کیونکہ سچویشن آیا ہے نہیں تو اس لیے ملک کے جو رسپانس ہے وہ بھی وہ ہونی چاہیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی. تو اس کی دو چیزیں ہیں. ایک تو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے, سب سے بڑا پیکج دیا جو بھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے جو بھی ہم کر سکے ہم نے پیکج دیا. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ جو ڈاکٹر ثانیہ نے بیٹھ کے انہوں نے جو ان کا جو احساس پروگرام ہے وہ اتنی زبردست طریقے سے, اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, اور کبھی بھی ایسا پروگرام ہی ہو جس میں بالکل نان پولیٹیکل ہے, اس میں صرف آٹومیشن ہے, ڈیٹا بیس کے اوپر سارا پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے اور اس طرح ٹرانسپیرنٹلی, تو ایسا کبھی ہوا نہیں. تو ایک تو گورنمنٹ کر رہی ہے لیکن اس میں یہ جو آگے وقت آ رہا ہے اس میں ساری قوم کو مل کے اس کے اندر شرکت کرنی پڑے گی. کوئی اکیلی گورنمنٹ اس کا جس طرح کا یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کوئی گورنمنٹ اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس لیے یہ بڑا ایک ایسا ٹائم ہے جس میں ساری قوم کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. پرائم منسٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے, جب ہم نے یہ ٹرانسمیشن اناؤنس کی اور ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن کرنے والے ہیں تو لوگوں نے ایک سوال پوچھا اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب سے ضرور پوچھیے گا کہ جو ویل وشرز ہیں جو پریشان ہوتے ہیں آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں میٹنگز ویڈیو لنکس پر کرتے, آپ کیوں ہر وقت لوگوں سے گھرے رہتے ہیں؟ کوشش تو کر رہا ہوں پوری طرح, لیکن میں پبلک کو سب کو کہوں گا کہ دیکھیں جتنی بھی آپ احتیاط کریں یہ کم ہے. احتیاط سب کو کرنی چاہیے. ہمیں کئی دفعہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ ابھی تک پاکستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہوئے جو کہ یورپ میں ہیں, جو کہ امریکہ میں ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی امیونٹی ہے یا ہمارا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہم بچ جائیں گے اس سے. لیکن میں پھر سے اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ پوری طرح احتیاط کریں. یہ ایک ایسی بیماری ہے, یہ جو ایسی وائرس ہے کہ کبھی بھی ایسی وائرس نہیں آئے جو اتنی تیز پھیلتی ہے. اس کی جو سپیڈ ہے پھیلنے کی وہ یہ واحد چیز ہے جو باقی وائرس سے مختلف ہے. یہ پہلے بھی فلوز بھی ہوتے ہیں, سارس بھی آئی تھی, لیکن اس کا جس ریٹ پہ یہ پھیلتی ہے یہ انپریسیڈنٹ ہے, دنیا میں کبھی نہیں ہوا. اس لیے ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ جو نیا ورڈ آیا ہوا ہے کہ ہم اپنے فاصلے رکھیں, احتیاط کریں جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں, تو یہ ضرور کرنی چاہیے سب کو. جی ہمارے ساتھ حامد صاحب, ہمارے ساتھ جاوید انور صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی جاوید انور صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. جاوید انور صاحب, پرائم منسٹر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب, آپ کیسے ہیں؟ جاوید جی کیا حال ہے آپ کا؟ ہیوسٹن سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہوں. میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہا ہوں پاکستان کے لیے کہ بھائی حالات اور بہتر ہو جائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ یہ کرونا وائرس کی کرائسس ہے ہینڈل کر رہے ہیں, بہت اچھی طرح آپ ہینڈل کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں پوری قوم آپ کے ساتھ اس کرائسس سے گزرے اور کرونا وائرس ہسٹری بن جائے. یہاں پہ بھی جہاں ہم رہتے ہیں ٹیکسس میں, یہاں پہ بہت ساری آرگنائزیشن ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. ہم سارے پاکستانیوں کو یہاں پہ بھی مدد کر رہے ہیں, جو بھی ضرورت ہو ان کے لیے ہم کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے عاطف خان اور سعید شیخ, ان کی الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف میں بھی کہ جو آپ کے زلفی بخاری صاحب ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی کے ساتھ وہ ان ٹچ رہتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دوسری اور آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ میں آپ لوگوں کو $2 لاکھ روانہ کروں گا یہاں سے آپ کی ریلیف کے لیے.
कोरोना रिलीफ के लिए। बहुत शुक्रिया जावेद जी, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा आप जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो आप वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो हमेशा हमारी मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर साहब, जी जी जी, ये जो डोनेशन की बात हो रही है तो मैं कुछ उसी तरफ आऊँगा। रमज़ान का महीना भी बहुत करीब है तो उसमें लोग ज़कात भी देते हैं। तो जब आप क्रिकेट खेलते थे तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो आपकी क्रिकेट से जो आमदनी होती थी उस पर आपकी वालदा जो हैं वो ज़कात दिया करती थी। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो शायद आपको याद नहीं रहा, आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक मार्केट में और उसमें क्रैश हो गया, 87 की बात है शायद, तो आपको नुकसान हो गया। उससे फिर आपकी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं कि ये जो हम अपनी आमदनी पे ज़कात देते हैं ये कितनी ज़रूरी होती है, और आपने फिर जब ये देना शुरू किया तो फिर आपको क्या क्या मिला? ये हामिद, आपने एक बात की मैं सबके सामने आपके कहना चाहता हूँ कि मैं कभी देखिए एक क्रिकेटर था जो कामयाबी होती थी कंपटीशन में, सेकंड आने के कोई प्राइज़ नहीं मिलते थे। तो वो एक क्या होता था कि अगर आप कामयाब ना हुए तो यानी एक किलर इंस्टिंक्ट हो, अगर आप में ना हो तो आप कामयाब ही नहीं हो सकते स्पोर्ट्स में। तो उसमें बदकिस्मती से एक ये भी था कि कोई इंसान के अंदर वो रहम ख़त्म हो जाता है। मसलन अगर आपके मुखालिफ के लिए आपको रहम हो जाए तो आप जीत ही नहीं सकते। तो ये मेरे में कभी भी नहीं था। तो मेरी वालदा तो दिया करती थी जो भी पैसे आते थे ज़कात। जब वो 1985 में जब वो फौत हुई तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चले इंटरेस्ट नहीं लेता लेकिन मैं स्टॉक में डाल देता हूँ पैसे। स्टॉक मार्केट में 87 में क्रैश हो गया, पैसे मेरे उसमें चले गए। लेकिन वो साथ साथ फिर एक मेरे में तब्दीली भी आई। एक यहाँ बशीर सूफ़ी थे, उन्होंने बड़े अजीम आदमी थे जो उन्होंने रास्ता बदला। तो उसके साथ साथ मैं हॉस्पिटल भी बनाना शुरू हो गया। तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ पब्लिक को, जो भी लोगों को, मैं अपने बच्चों को ख़ास तौर पे ये कहता हूँ कि ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है अगर आपको ये समझ आ जाए कि जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, और कई लोग अल्लाह की राह में देते हैं और वो उनकी नीयत, क्योंकि अल्लाह नीयत जानता है तो वो और इंटेंशन से देते हैं, दिखावे के लिए देते हैं। अल्लाह तो जानता है किस लिए आप देते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह की राह में देते हैं, कभी भी इंसान जो वर्ड है खसारे में नहीं रहता, और हमेशा आपको अल्लाह और इतनी और तरीके से आपको दिल में सुकून देता है और चीज़ें देता है। तो मैं ज़िंदगी में जब मैं हॉस्पिटल में के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए दुनिया में निकला तो मैं बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के इंसानों को मिला। वो लोग जिनसे मेरा क्रिकेट के दौर में कोई उनसे राब्ता नहीं था या मीटिंग नहीं थी, और वो लोग थे जो पैसे ज़्यादा भी नहीं थे, बैंक बैलेंस में ज़्यादा भी पैसे नहीं थे, लेकिन बड़े मुतमईन लोग थे, सुकून में थे वो लोग। तो असल में जो अमीरी है, मेरा एक नट शेल में ये है कि अमीरी जो होती है वो इंसान के बैंक बैलेंस और आपकी अमीरी में कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक अंदर आती है, एक इंसान के अंदर से चीज़ निकलती है, जो इंसान ये समझ जाता है कि ज़िंदगी में खुशी अल्लाह की तरफ से आती है, और वो तब आती है जब आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। जी, हमारे साथ हैं अभी अनवर महमूद साहब। अतर महमूद साहब। अतर महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, क्या कहेंगे? वेलकम टू द शो। जी, मैं डॉक्टर असलम महबूब बोल रहा हूँ, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एम्प्लॉइज की तरफ से हमने 7 मिलियन रुपीस जमा किए हैं प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के लिए। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। 7 मिलियन यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगी जी, 7 मिलियन। बहुत बहुत शुक्रिया। अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 4162-786-786 नेशनल बैंक का। इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो वेबसाइट है उस पर जाके भी डोनेट कर सकते हैं। आप SMS से भी डोनेट कर सकते हैं। आप फंड लिख कर मैसेज करें 6677 पर, तो 20 रुपये फ़ी SMS जो है वो इस अकाउंट में आ जाएगा। और इसके साथ साथ बाकी जो आप इजी पैसा से भी, जैस कैश के थ्रू भी आप इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी, कामरान चाचा। जी सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। शौकत खानम
بہت بڑا تحفہ ہے پاکستانی قوم کے لیے، اور اس شوکت خانم کے لیے پاکستانی قوم نے عمران خان پہ اعتبار کیا تھا، بنا، اور ہر سال آپ 7-8 ارب روپیہ ابھی بھی آپ کو یا 10 ارب روپیہ مل رہا ہے، اب تو اس کی برانچز بھی اور بن گئی۔ یہ اسکیل اس سے بہت بڑا ہے، اور اسکیل اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے عمران خان کو اس کی اونرشپ بھی لینی ہے، قوم کو بھی موبلائز کرنا ہے، اور شاید جو اسٹیٹ ریسورسز ہیں اس کے ساتھ انٹرنیشنلی وسائل بھی چاہیے۔ ایک ایشو جو میرے ذہن میں ہے، میرا خیال یہ ہے اور میں اس کا یہاں پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں ابہام نہیں رہ جائے، یو ہیو ٹو ٹیک دی اونرشپ آف دس ہول پروسیس۔ جو ایک پینی بھی اسپینڈ کر رہے ہیں آپ، اس میں عمران خان کو اس کی اونرشپ لینی پڑے گی۔ آپ کے بہت سے پاکستان سے باہر لوگ جو آپ کو شوکت خانم میں فنڈ کرتے رہے ساری عمر، ابھی بھی کال کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، ابھی اشرف نوابی صاحب کا میسج آ رہا تھا، آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اس طرح کے ہزاروں سینکڑوں لوگ ہوں گے، وہ آپ پہ تو بھروسہ کریں گے، لیکن ایک سوال برقرار ہے جس کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے کہ ٹرانسپیرنٹلی اسپینڈ ہو، پیسہ آئے گا، آپ کی اپیل پہ بھی آئے گا، لوگ پاکستانی اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے بھی دیں گے، کہ قوم ویسی بہت چیریٹی کرتی ہے انڈیویجولی، لیکن یہاں آرگنائز وے میں اس کو اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ذہن میں اس کی حکمت عملی ہے؟ جی بالکل ندیم، دیکھیں، ایک تو ویسے آپ نے کہا شوکت خانم کا، مجھے تھوڑا سا ڈر لگا ہوا ہے کہ کیونکہ یہ شوکت خانم کے لیے ہمیں خسارہ ہوتا ہے 10 ارب کا ہر سال، کرونا کی اور ٹھیک جانی بھی اس طرف چاہیے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگ بڑی مشکلوں میں ہیں اس وقت، لیکن میرا پھر اللہ میں ایمان ہے، کیونکہ کوئی بھی اتنا زیادہ جو ایک ہاسپٹل 70 کروڑ روپے میں بنا ہو اور اس کا سالانہ خسارہ 10 ارب روپیہ ہو اور ہر سال اس سے زیادہ پیسہ ہے، تو یہ کوئی انسان تو کریڈٹ نہیں لیتا، یہ تو اللہ کرتا ہے۔ دیکھیں ندیم، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ایک دم جب شروع میں جیسے یہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک دم لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں، اور جو دہاڑی دار ہے اور جو یہ ٹیکسی والے اور جو رکشہ والے جو آمدنی کے اوپر اپنے گھر میں بچوں کا پیٹ پالتے تھے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک دم مشکلات میں آ گئے ہیں۔ تو لیکن میں نے تب تک یہ فنڈ ریزنگ کی فیصلہ نہیں کیا جب تک ہم نے پورے اپنے جو کنٹرولز تھے، فنڈ، دیکھیں پیسے اکٹھے کرنے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو جب تک آپ کے فائنینشیل کنٹرولز ٹھیک نہیں ہوتے کبھی پیسہ نہ اکٹھا کریں، کیونکہ ایک جب اللہ کے نام پہ آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو آپ پیسہ اکٹھا کریں وہ ٹھیک جگہ پہ جائے۔ تو ہم نے یہ جو احساس پروگرام تھا، اس کے پہلے چیکس پورے ہوئے، اب یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں دیا گیا، کبھی پیسہ نہیں دیا گیا۔ تو اس کی جو پوری تیاری تھی، اس کی جو سارے کنٹرولز تھے، پہلے وہ کمپلیٹ ہوئے۔ اب ہمارے پاس کوئی بھی جو ہم پیسہ دے رہے ہیں، 12,000 روپیہ دیتے ہیں، یہ باقاعدہ بتا سکتے ہیں کہ کس تحصیل میں، کس یونین کاؤنسل میں پیسہ گیا، لوگوں کے نام کون سے ہیں، سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے، اس کے اندر کوئی انسانی مداخلت نہیں ہے۔ اور آپ یہ پولیٹیکل یہ دیکھ لیں کہ اس پہ کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہے کہ ابھی تک جو سب سے زیادہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے وہ سندھ کے اندر ہوا ہے، جدھر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے۔ وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ صرف پاورٹی کے نام، جدھر غربت زیادہ ہے ادھر یہ پیسہ جا رہا ہے۔ سو وہ سارا کدھر سے آیا؟ وہ جو پرانے ڈیٹا بیس ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کیا، جو بس کا ڈیٹا بیس تھا، پھر اس کو ہم نے ٹھیک کیا، اس میں سے لوگ نکالے جو کہ غلط لوگ، اس میں 8 لاکھ لوگ نکالے، پھر اس میں ایڈیشن کی۔ اب یہ جو لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں، ہر جگہ سے لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو لوگ مستحق ہیں، پھر ان کو اس پورے پروسیس سے گزارتے ہیں، نادرا کے ڈیٹا بیس سے گزارتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ تو ایسا کبھی بھی ٹرانسپیرنٹ پروگرام پاکستان میں نہیں ہوا۔ سو اس کے لیے اب میں پھر آگے چلتا ہوں۔ ہم نے جب اب یہ جو ایس ایم ایس سے لوگ آتے ہیں، پروسیس سے گزرے گا، تو اس میں سے ہمیں پتہ نہیں 5 کروڑ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، 6 کروڑ کرتے ہیں، تو ابھی تک تو ہمارے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ کے ہم نے 144 ارب روپیہ ایلوکیٹ کیا ہے۔ لیکن یہ آگے 1 مہینہ چلتا ہے، 2 مہینہ چلتا ہے، 6 مہینہ چلتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کر دیں، بند بھی کر دیں، تو پھر کرونا ختم ہو جائے گا۔ سنگاپور نے لاک ڈاؤن کیا، ان کی کرو فلیٹ ہوئی، انہوں نے کنٹرولز کھولے، پھر کرونا پھیل گیا۔ سو یہ ایک ایسی چیز ہے، نئی چیز ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس کے ساتھ اب رہنا پڑے گا۔
कैसे करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। एक तो ये जो लॉकडाउन है, ये मैं इसके ऊपर बाद में भी बात कर लूँगा कि लॉकडाउन अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीज़ें लोगों के लिए। जो छोटी दुकान है, ये जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज हैं, ये खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंडेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग मुतासर हैं। यानी हर रेस्टोरेंट्स में वेटर्स, हर जगह लोग मुतासर हैं। तो जो भी गवर्नमेंट कर ले, हम इतने नहीं पहुंच सकते। लिहाजा ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये उन लोगों की मदद करेगा जब तक कि लोगों के कारोबार, ये जो कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती, तो ये उनको जाके फीड करेगा, ये जो एक्स्ट्रा पैसा भी आएगा। लेकिन इसमें किधर तक जाता है आगे, जब आखिर में तो हमें जो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये कि हम जिधर जैसे हमें पता चला कि आउटब्रेक है तो उधर हम जाके कंट्रोल करें, और बाकी हम फिर मुल्क को चलने दें। ये असल में अब मगरब के अंदर भी शुरू हो गया। मेरी प्रेसिडेंट ट्रंप से रात बात हुई। अब उनके पास आप वसाइल देख लें, वो अपनी इकॉनमी, उसको डर अगे इकॉनमी ना कोलैप्स कर जाए, तो वो भी अब, हालांकि वहाँ अब तक 40,000 लोग मर चुके हैं, दिन में 2,000 लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद वो अब सोच रहे हैं कि पार्शल खोलने का, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि अनसस्टेनेबल है कि अगर आप बंद कर देंगे मुल्क को तो वो आप कभी भी सारे मुल्क की मदद नहीं कर सकते। सो ये है कि इंटरम पीरियड में जैसे जैसे हम खोलते जा रहे हैं, ये तादाद लोगों की, मुस्तहिक लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। पॉइंट में कुछ ऐसी तजवीज़ है कि जो छोटे दुकानदार हैं, एक मुलाजम है, एक दुकान है, वो 2 महीने से बंद पड़ी है, उसने किराया भी देना है, उसको 25, 30, 40 हज़ार की कैश सपोर्ट चाहिए, वो ज़कात का या किसी वैसे चैरिटी का वो तलबगार नहीं है, तो आपको बैंकिंग सिस्टम से भी उसको ऐसी सपोर्ट देनी है कि वो ज़िंदा भी रहे और कारोबार भी चलाता जाए। देखिए नदीम, पहले ये हम सब कर रहे हैं, इसमें हम आप स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, क्योंकि वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास तो फिर भी गुंजाइश है। जो छोटे कारोबार हैं वो बहुत, हमें खौफ ये है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाएं। तो हम ये जो लोन्स का सिस्टम है, कर्ज़ों के, ये सूद के बगैर कर्ज़े, ये हम अभी इसके लिए पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बदकिस्मती से ज़्यादा रजिस्टर्ड ही नहीं है। हमें जो प्रॉब्लम हुआ है, अब अमेरिका के अंदर सब कुछ रजिस्टर्ड है, सारी उनकी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है, लेबर रजिस्टर्ड है। यहाँ 75-80% लेबर रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब उस तक पहुँचना कैसे है? हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री ज़्यादातर रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके पास को हमारे पास, तो उनके पास कैसे पहुँचना है? ये हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आज कहना चाहता हूँ। देखिए हुआ क्या कि जैसी 26 केसेस पाकिस्तान में आए, 26 केसेस से 13 मार्च को, तो हमने फैसला किया लॉकडाउन का। लेकिन एकदम सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो बिल्कुल ही वो लॉकडाउन करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल लोगों को कर्फ्यू टाइप सिचुएशन। उनको देख के, क्योंकि मीडिया में पजीराई मिली, 18th अमेंडमेंट के पास सूबों के पास इख्तियारात हैं, वो उन्होंने अपने फैसले करने हैं। पंजाब ने भी फॉलो किया, केपी ने भी फॉलो किया बलूचिस्तान में, लेकिन कम थे उनके लॉकडाउन। सिंध ने सबसे ज़्यादा लॉकडाउन कर दिया। अब अगर मैं तब पहले दिन से कह रहा था कि हमें बैलेंस करना है, हमारे मुल्क में हालात मुख्तलिफ हैं, यूरोप से, अमेरिका से, चाइना से, हमारे हालात हैं बांग्लादेश, इंडिया में बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, हमारे जिधर गुर्बत है, आप अगर पूरा लॉकडाउन कर देंगे, जिधर अक्सरियत आपकी वर्क फोर्स दिहाड़ीदार हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमारे पास हम कैसे इनका करेंगे? अब जो सिचुएशन है, क्योंकि वो जो जब एक दफ़ा लॉकडाउन कर दिया, उसको जब खोलने में एक टाइम लैग है। अब टाइम लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन शुरू हो। उस टाइम, अब जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा है, जब तक ये शुरू होते हैं, और अब ये जो एक मुल्क में बुरे हालात हैं लोगों के, और आप अगर जाके देखें कच्ची बस्तियों में बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, तो अभी हमें सबसे ज़्यादा इनको रिलीफ देनी है। ये है चैलेंज। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर अफजल गोंदल साहब। उनसे बात करने से पहले अब तक बताएं कि अब तक की इस ट्रांसमिशन में 46 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा हो चुका है, और टोटल जो है 2 अरब 65 करोड़
23,81,593 रुपए इस फंड में आ चुके हैं। तो आपके जज्बे को सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफजल गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? और दोबारा लाइन में जी कामरान साहब आप। सर मैं आपके एहसास पे कोई डाउट नहीं, आपकी ऑनेस्टी पे भी कोई डाउट नहीं। मैंने आपके आने से पहले बताया था लोगों को 1990 में हमने फंड रेजिंग की शौकत खानम के लिए। लोगों ने पॉलिटिशियंस पे इतना ट्रस्ट नहीं किया जितना आप पे किया, और आज भी करते हैं, इसलिए इतना आपको ये मिल भी रहा है कि ऑब्वियसली आपकी लीडरशिप की वजह से। थोड़ा सा इमरान साहब ये ज़रूर बताएं कि आपने अमेरिका की मिसाल दी, वहाँ पे भी लॉकडाउन जो है वो जिस तरह खोल रहे हैं वो उन लोअर स्टेट जहाँ पे बिल्कुल कोरोना कम है वहाँ ऐसा सा खोल रहे हैं। लेकिन ये जो ठीक है आपका ये भी कंसर्न बिल्कुल ठीक है, लेबरर के लिए आप जो कर रहे हैं, डेली वेजर के लिए पहुँचाना मुश्किल हुआ है। लेकिन जो मैसिव गैदरिंग्स हैं जैसे स्कूल हैं, जैसे मसाजिद हैं, अब रमज़ान मुबारक आ रहा है, इसके अंदर जब आप इसको खोले जाएंगे तो दुनिया में हर हेड ऑफ द स्टेट डॉक्टर्स की एडवाइस ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी डॉक्टर फॉची को साथ खड़ा करता है, फिर वो बात करता है जो ट्रंप करना चाहता है वो करने नहीं दे रहे होते हेल्थ वाले। तो मुझे उम्मीद है आपको भी हेल्थ वाले गाइड कर रहे होंगे। तो कल डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये पूरे पाकिस्तानी डॉक्टर का कंसर्न है कि आप यहाँ पे जितनी भी चैरिटी रेस कर लें, उसके बाद अगर आपने मसाजिद में, स्कूल्स में मैसिव गैदरिंग्स को अलाउ कर दिया तो उसके बाद तो हॉस्पिटल्स कम पड़ जाएंगे, बेड्स कम पड़ जाएंगे, इक्विपमेंट्स, ये चैरिटी भी नल एंड वाइड हो जाएगी जो हम इतनी रेस कर रहे हैं आपकी लीडरशिप की वजह से और आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं। एक तो सर ये सवाल, दूसरा ये कि जो डैम फंड था वो तो पता नहीं चला डैम फंड कहाँ गया। हमने भी उसके लिए पार्टिसिपेट किया, सबने किया, फौज ने भी किया। तो आप उसको कोरोना में ही ट्रांसफर कर दोगे, डैम तो पता नहीं कब तक बनेगा, यहाँ पे तो लोग मर रहे हैं इस वक्त, तो उसका तो फ्यूचर बता दें क्या है, और क्या हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस और आपका जो फंड था उसमें जितने पैसे भी हैं। जी कामरान, पहली चीज़ कि डैम फंड तो वहीं का वहीं है। अच्छा, वो तो डैम के लिए एलोकेट किया हुआ है, वो मेरे ख्याल पता नहीं 14 अरब रुपया उसमें पड़ा है, तो वो तो उधर ही जाएगा। पहली चीज़ सिर्फ मैं ये कह दूं कि ये जो जब लॉकडाउन की बात करते हैं ना, और मुझे शुरू में तनकीद भी इसके ऊपर बड़ी हुई, लेकिन मैं अपनी कौम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज प्लीज़ जाके कच्ची आबादियों में जाएं, या इस्लामाबाद में दो कच्ची आबादी हैं वहाँ जाएं, अगर कराची में है तो मच्छर कॉलोनी में जाएं, वहाँ के उनके जो औरंगी टाउन, लियारी, इधर ज़रा खुद जाके देखें। और मैं कौम को कहता हूँ कि क्या देखें कि वो कितनी देर लोगों को आप लॉकडाउन कर सकते हैं जिन हालात में वो रहते हैं। 7-7, 8-8 लोग 1-2 कमरों में हैं, पानी साफ वहाँ नहीं है, जुड़े हुए हैं लोग, आप कितनी सोशल डिस्टेंसिंग कर सकेंगे? ये हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, ये बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी ने एकदम लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, आज वहाँ इतना बड़ा कैओस आया हुआ है, वो एस्टिमेट करते हैं कम से कम 10 करोड़ लोग एकदम जो डेली वेजर हैं वो जाके बैठ गए हैं और उनके पास कुछ नहीं है, और वहाँ भूख है और वहाँ बुरे हालात हैं। वहाँ देखें, हर मुल्क अपनी कंडीशंस के मुताबिक फ़ैसला करे। हमें एक चीज़ पता है कि जिधर ज़्यादा लोग जमा होंगे वहाँ ये फैलता है, ये हमें पता है, लेकिन हमें साथ साथ ये बैलेंस करना है कि जो लॉकडाउन के असरात हैं, क्या उससे नुकसान तो नहीं हमारे माशरे में, जिधर इतनी ज़्यादा गुर्बत है, जिधर इतने ज़्यादा मसले हैं, वहाँ हो जाएंगे। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे जो फ़ैसले होते हैं पाकिस्तान में, और मैं अब बात कर रहा हूँ 70 साल से फ़ैसले होते रहे हैं, हम फैसले करते हैं सिर्फ एक छोटे से एलीट के ऊपर, एक एलीट क्लास के फैसले होते हैं। तालीम है, किसी ने ये नहीं सोचा कि इंग्लिश मीडियम से कितने लोगों को फ़ायदा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं एडवांटेज मिल रही, क्योंकि जो ओपिनियन, जो सारे डिसीजन मेकर्स हैं वो उस क्लास पे बैठे हैं जिनको फिक्र नहीं करते नीचे। आप अदालतों में चले जाएं, आप जेलों में चले जाएं, सिर्फ गरीब लोग हैं वहाँ। ताकतवर के लिए बड़े बड़े वकील हैं, अरबों रुपए की चोरी करेंगे, वहाँ पकड़ता नहीं है। अस्पतालों में, हम सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए थे, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छी स्टैंडर्ड के थे, मेडिकल कॉलेजेस थे। आज आप चले जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ गरीब और ताकतवर, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स या बाहर इलाज करवाने के लिए। ये जो दो पाकिस्तान है, ये जब तक हम फैसला नहीं करेंगे सोचते हुए कि ये जब हम लॉकडाउन करते हैं कच्ची आबादियों में या गरीब इलाकों में क्या होगा, कैसे वो कोप करेंगे, तब तक हमें फैसले नहीं करने चाहिए। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ। देखें, ये जब हम फैसले करेंगे सिर्फ एक एलीट क्लास के लिए, तो हमारे से गलतियाँ होंगी। अब ये एक ऐसी बीमारी आ गई है जो फ़र्क ही नहीं करती अमीर गरीब में। पहले अब गरीब बस्तियों में चले जाए, वहाँ हेपेटाइटिस सी
ایک ایپیڈیمک ہے, وہاں بچے مر رہے ہیں, ہزاروں بچے مرتے ہیں پیٹ کی بیماریوں سے کیونکہ صاف پانی نہیں ہے, لیکن کیونکہ ایلیٹ کو افیکٹ نہیں کرتا, اس کے اوپر دیکھ لیں کتنا قدم اٹھائے. یہ وہ بیماری ہے اگر یہ کچی وادیوں کے اندر پھیل گئی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں کنٹین رہے, یہ جانی ہے ڈیفنس میں بھی. اس لیے جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو پہلے سے سوچیں کہ ہم نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو یہ سارے پاکستانیوں کے لیے ہونا چاہیے, صرف ڈیفنس کے لیے نہیں ہونا چاہیے, اور اس لیے اس کے پرابلمز آئیں گے. ابھی بھی میں نے اس پہ آپ سے بات ضرور کر لی کہ وہ کال کہہ رہے ہیں شاید, تو جی ایک کال آئی ہے. ڈاکٹر افضل گودر اب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی, میں ڈاکٹر افضل گودر تمسا اوکلاہوما USA سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے PTV نیوز کے احساس ٹیلی ویژن کے پروگرام کے ذریعے پتہ چلا کہ آپ لوگ یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں, تو میں نے اپنے تمسا اوکلاہوما کے جو دوست ہیں جس میں پاکستانی ڈاکٹرز بھی ہیں اور دوسرے شعبوں سے بھی ان کا تعلق ہے, ان سے کانٹیکٹ کیا اور کنٹریبیوٹ کرنے کی ریکویسٹ کی, تو الحمدللہ سب نے بڑا پارٹیسپیٹ کیا. تو آن بہاف آف پاکستانی کمیونٹی ان تلسا میں جو ہے وہ $10,000 آلموسٹ 15 لاکھ روپے کے ایونٹ. شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. جاوید میاں داد ہمارے ساتھ ہے. جاوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, سب کو السلام علیکم. جی جاوید بھائی, آپ تو بڑی فنڈ ریزنگ میں پہلے بھی چھکے چوکے مار چکے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جذبہ تو آپ کا ہمیشہ زبردست ہوتا ہے. بس مجھے تو ابھی تو یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران بھائی سے میں یہی کہوں گا کہ ہماری تو قسمت میں یہ رہ گیا کہ مانگتے ہی رہو, کیونکہ اس شخص نے بچپن سے ہی جب سے ہم نے کھیلنا شروع کیا ہاسپٹل بنائے مانگتے ہی رہے, اور آج بھی پرائم منسٹر کو وہ چیز, کیونکہ جو کھانے والے تھے وہ تو نکل گئے, کسی نے ملک کا سوچا نہیں. اور مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ پاکستان از ان گڈ ہینڈ, تو یہ بھی آزمائش ہے اور انشاءاللہ نکل جائے گا. اگر میں صرف یہ چاہوں گا کہ عمران بھائی کو یہ کہوں گا کہ عمران صاحب PM صاحب کو میرے سے کوئی ایک دفعہ میٹنگ کر لیں, یہاں تک کہ میرے پاس وہ آئیڈیا ہے کہ پورے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ میں کیلکولیٹر ہوں, اور میں یہ کر کے ابھی آپ نے جو باتیں کی دیکھیں یہ ساری چیزیں یہ اویئرنیس کی بات ہے. آج ہمارے ملک میں جس طریقے سے ملک میں جیسے عمران بھائی نے بتایا کہ مچھر کالونی, واقعی حقیقت, آپ حقیقت کو تو سمجھیں. اس ملک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس نہیں رک سکتا. یہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھائیں گے, اپنے آپ سے بات نہیں کریں گے کہ میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں نکلنا, ہر چیز. لوگ معاشی حالت میں مر گئے, جب جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ کیا کریں گے بیچارے. تو ہر چیز مجبور ہے, اور مجبوری کے تحت یہ آدمی کو اپنا سمجھنا ہوگا. دنیا میں پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ صرف لک آفٹر کرتا ہے, اور چلانے والے عوام ہوتی ہے, جی عوام کی بیس پہ چلتا ہے. جاوید بھائی, جو اس قوم کا جذبہ ہے, جس طرح سے اس ٹیلی تھون میں لوگ شرکت کر رہے ہیں, ان کا جذبہ خراج تحسین ہے. اب آگے بڑھیں گے. بہت سے ڈونرز جو ہیں اس وقت کال کر رہے ہیں. کاشف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب, آپ نے جو شوکت خانم کی بات کی نا فنڈ ریزنگ کی, میں آج میرے پہ میری والدہ نے ایک ذمہ داری لگائی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ڈونیشن دینی ہے 10 لاکھ کی, میں شوکت خانم کے لیے دینی ہے, تو وہ چیک تو میں دے دوں گا ان کو بعد میں, بٹ دیٹس ون کرائسس دیٹ یو ول فیس پرسنلی پرابلم. لیکن جو آپ غریب کالونیز کی بات کریں, اس بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. جب ٹریڈرز ہمیں فون کرتے ہیں کہتے ہیں سر اب نہ کھلے تو مر جائیں گے, بٹ یہ چیز اگر پھیل گئی, ہماری پروجیکشنز کیا ہیں کہ اگر یہ پھیلنا شروع ہو گیا, جو آپ خود بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ مئی مشکل مہینہ ہوگا آپ کے لیے, اگر خدا نہ خواستہ آپ لاک ڈاؤن نرم کرتے ہیں اور یہ پھیلتی ہے, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں کاشف, یہ پہلے تو یہ ذہن میں ڈال لیں کہ آپ پورا لاک ڈاؤن بھی کریں گے نا تو پھر بھی اس نے رکنا نہیں ہے, کیونکہ اگر رکنا ہوتا تو رک گئی ہوتی. یعنی سنگاپور میں لاک ڈاؤن کیا انہوں نے, کھولا پھر پھیل گئی. اس کے ساتھ ہمیں رہنا پڑے گا. ہر ملک نے اپنی کنڈیشنز کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. پھیلنا تو اس سے ہے, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کرو ہے اس کی پھیلنے کی, وہ ایک دم سٹیپ اوپر نہ چلی جائے. اب مجھے یہ جو ڈاکٹرز کی بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ ڈاکٹرز اس وقت وہ کمیونٹی ہیں جو بالکل فرنٹ لائنز میں لڑ رہے ہیں, اور ہمیں ان کا پورا سوچنا چاہیے.
لیکن اور وہ جو بات کی مسجدوں میں یا بھی رمضان میں ہم کیا کریں گے، میں ذرا اس کا جواب دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس دو آپشنز تھی. ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ لوگوں نے مسجدوں میں جو مرضی ہم کر لیں انہوں نے جانا ہے، اور یہ میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ ہماری رمضان میں لوگوں نے نکلنا تھا. ہم نے ساری پہلے کوشش کی، اور میں یہ واضح کہہ دوں کہ گھر میں عبادت کرنی چاہیے رمضان میں، لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے. جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اور ہمیں پتہ ہے جتنے جمع ہوں گے تو گھر عبادت کریں. اور تقریباً ساری مسلمان دنیا میں انہوں نے مسجدوں میں رمضان میں عبادت کی اجازت نہیں دی. لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا جب ہم نے مشاورت شروع کی کہ ہم جو مرضی کر لیں لوگوں نے نکلنا ہے. پھر دوسرے پلان بی پہ آ گئے. ہم نے جب سوچا کہ اگر نکلنا ہے تو کیا یہ اچھا لگے گا رمضان کے دوران پولیس جا رہی ہے نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہی ہے یہ سارا سین، یا ایک ذمہ دار ملک بن کے ہم علماء کو اپیل کریں کہ دیکھیں آپ پھر اگر نکلنا ہے تو ایک TORs یعنی کنڈیشنز کے بیچ میں جو 20 شرائط رکھی کہ ان کے بیچ میں رہ کے نکلے تاکہ سوشل ڈسٹنسنگ بھی ہو جائے، وہ قالین جو بھی چیزیں بڑی کیئرفلی 20 پوائنٹس بنائے گئے. لیکن آخر میں یہ کہا کہ اگر یہ وائلیشن ہوئی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے اور مسجدوں میں نہیں اگر انہوں نے ڈسپلن کیا اور یہ پھیلا تو پھر ہم بند کر دیں گے، پھر مسجدیں بند کر دیں گے. کون کرے گا؟ پولیس کرے گی، رینجرز؟ اب ہر جگہ یہ علماء کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، یہ اگریمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر. تو ایک تو ان کے اوپر ذمہ داری ہے، اب ہمارے علماء جنہوں نے ہمیں گارنٹیز دی ہیں ان سب پہ اب ذمہ داری ہے. صاحب یہ تو ڈیلی ویجرز کا ایشو بھی نہیں ہے مسجد میں جانا، تو آپ ایکشن لے سکتے تھے اس پہ. تمام مسلم ممالک سے بند کر دیا. اچھا ایک کال اس کا سوری میں پہلے کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں اس کا ڈینجر کیا تھا. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہم کر لیں انہوں نے جب کرنا ہی ہے لوگوں نے نکلنا ہی ہے، تو پھر دوسری چیز یہ کوشش کی کہ ایک ضابطہ اخلاق ایک اس کے بیچ میں ایک شرائط رکھیں، اس کے بیچ میں نکلیں. لیکن پھر اینڈ میں یہ بھی فیصلہ ہو گیا چینج بھی کر سکتے ہیں آپ کہ ہم پھر اس کو بند بھی کر دیں گے. وائلیشن ہو گیا جی اگر وائلیشنز ہوئی تو سارے علماء نے رائٹنگ میں دیا ہے کہ پھر ہم بند کر سکتے ہیں. لیکن سر آپ کا آرگومنٹ ویک نہیں ہوتا علماء کے سامنے جب آپ کہتے ہیں یہ بھی کھول رہے ہیں یہ بھی کھول رہے ہیں لیکن مسجد بند ہو، یہ آرگومنٹ ویک ہو جائے گا. آپ کو کہیں گے کہ یہ خود یہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ یہی آرگیومنٹس علماء نے دی کہ دیکھیں آپ کنسٹرکشن کھول رہے ہیں اس کے ساتھ ہم پھر SOPs دے رہے ہیں کہ اس طرح ڈسٹنسنگ اور جو بھی ان کو احتیاط کرنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی وہی کر دیں، تو ان کے پاس آرگیومنٹ تو تھی. اب دیکھیں ہم نے ایک ذمہ دار ملک کی طرح میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے کئی سینز دیکھے ہیں کہ لوگ جو نکل رہے تھے ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں، پولیس پکڑ رہی ہے، جیلوں میں ڈال رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار اب ہمیں ایک ذمہ دار ملک کی طرح لوگوں پہ عوام پہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے. اور پھر یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے جب اگر ہم نے ریئلائز کیا کہ کہیں بھی لوگ فالو نہیں کر رہے ڈسپلن پہ ایکشن لے لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ڈونر ہیں منصور اختر صاحب ہیں، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب موجود ہے. کیا ڈونیٹ کریں گے سر؟ جی یہ میرے امپلائیز کی طرف سے ہم نے 3 کیٹیگری بنائی، 5 سے 16 1 دن، 17 سے 19 2 دن اور 20 سے 22 گریڈ کی 3 دن جی سیلری. اور یہ 55,74,293 ہوئے. اور یہ جی میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، جو جذبہ ہے میرا، ایک مالی کھڑا تھا اس کی 12,000 تنخواہ، وہ 5 سے چھوٹا ہے. اس نے کہا سرائکی میں کہ میری آدھی تنخواہ گن ونجو، میں آدھی تنخواہ دیتا ہوں. ان سے تو ہم نے نہیں کاٹا چونکہ وہ تو 12,000 ان کی سیلری ہے، 14,000. تو اینی ہاؤ جی اللہ اس ملک کو آفت سے بچائے، یہ ہماری طرف سے جی امپلائیز کی طرف سے. اس میں ٹیچنگ بھی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی ہے، ساروں نے جی بڑی خوشی سے دی. اور انشاءاللہ پھر بھی اگر ضرورت ہوگی ہم کریں گے. شکریہ جی، بہت شکریہ. پرائم منسٹر آپ نے بھی معیشت کی بات کی اور بار بار دیٹس یور بگیسٹ کنسرن. ابھی ریسنٹلی آپ نے کافی انیشیٹوز بھی لیے ہیں گورنمنٹ نے، لیکن 2-3 چیزیں تھوڑی سی گراؤنڈ پہ آ کے ڈفرینٹ ہو جاتی. آپ کا ایک انیشیٹو تھا، آپ نے کہا سیلریز وغیرہ کے لیے لون ملنے چاہیے، لیکن جب لون اناؤنس ہوئے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو، ان کا انٹرسٹ ریٹ آ گیا 4 سے 5%. اوور آل انٹرسٹ ریٹ آپ 13 سے لے آئے ہیں، 13.25 سے 9 پہ لے آئے ہیں. آئی نو اٹ فار اے فیکٹ
कि वो आपकी ज़ाती काविशों से हुआ है, गवर्नर स्टेट बैंक का मूड नहीं था नीचे लाने का, आपने करवा दिया, वो भी और नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर इस टाइम पे भी अगर बिजनेसेस को वो इंसेंटिव्स देने में हिचकाहट होगी जिसमें पैसा नहीं लग रहा गवर्नमेंट का, लेकिन उनको इंसेंटिवाइज ज़्यादा स्ट्रांगली किया जा सकता है, तो वो क्यों नहीं हो रहा? मालिक, मैं आपको श्योर करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इंक्रीमेंटल देखेंगे कि इंसेंटिव्स बढ़ते जाएंगे। पहले सबसे पहले तो बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम था हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स देना, क्योंकि देखें सबसे बड़ा एम्प्लॉयर लोगों का है एग्रीकल्चर, उसके बाद है शहरों में कंस्ट्रक्शन, और तो हमारी कोशिश ये थी कि जिधर जिधर हम ज़्यादातर लोग एम्प्लॉय हो सकें, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अब तक जो हमने इंसेंटिव्स दिए वो कभी नहीं दिए, कभी पहले पाकिस्तान में नहीं मिले। अब ये जो सेकंड फेजेस में आने लगे स्मॉल और मीडियम, इसके ऊपर मुझे बड़ी खुशी है कि हमाद अज़हर बड़ा ज़बरदस्त एक प्लान लेके आ रहे हैं, आज या कल या परसों तक वो लॉन्च कर देंगे, और फिर हम और इंसेंटिवाइज करेंगे। इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश ये है कि इंटरेस्ट रेट और भी नीचे आ जाए, लेकिन उसका वो प्रेशर पड़ जाता है कई दफ़ा एक्सचेंज रेट के ऊपर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस बारी प्रेशर नहीं पड़ा। तो हमारी पूरी कोशिश है, मैं आपको श्योर करता हूँ कि असल में हमें देखें रिस्क तो है, ये इसमें कोई शक नहीं कि जैसे ही आप खोलते जाएंगे रिस्क बढ़ती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी तरह अगर हम ये जो ट्रैक एंड ट्रेस है, ये सबसे बेहतर तरीका आज तक ये है कि आपके पास, और इसके लिए वॉलंटियर फोर्स चाहिए जो ट्रैक एंड, इसके आपके पास बहुत लोग चाहिए इसके लिए कि और दुनिया भी आप देख लेंगे कि इसी तरफ जा रही है कि एक ही तरीका है ये, अगर आपने अपनी बिजनेसेस शुरू करनी है तो उसके साथ ट्रैक ऑन ट्रेस हो कि आप एकदम ट्रैक करें, और आप ज़बरदस्त सिस्टम है, ये बन गया हमारा जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है। पता नहीं, मैं आप सबको दावत दूंगा कि आप ज़रूर आके देखें कि हर रोज़ वहाँ बैठते हैं, सारे इदारे होते हैं, इसमें ज़बरदस्त ISI ने हमें एक सिस्टम दिया हुआ है जो ट्रैक एंड ट्रेस के लिए था, तो टेररिज्म के ख़िलाफ़, लेकिन वो अब काम आ गया हमारी कोरोना के जो लोग हैं, वैसे इनको हम डरा देते हैं, जो कोरोना को किसी का कोई केस आता है वो, और वो फिर वो डर के छुप जाते हैं, वो हमारे नुकसान होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग सामने आए, लेकिन उनको ट्रैक करके फिर उनको एकदम एक कंप्यूटर के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फिर उनको ट्रैक करते रहेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन, और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, और जी अस्सलाम वालेकुम। सलामत अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सलामत अली साहब। सलामत बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से तौसीफ ग्रुप का चेयरमैन हूँ, और मैं और मेरे दोस्त की तरफ से यूके से 2 करोड़ रुपया हम माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब को, गवर्नर साहब देंगे। पहले भी हम गवर्नर साहब को 3 यहाँ पे बेहतर हो अगर लोगों को एक रियल पिक्चर पता लगे, कि जिस तरह काशिफ साहब ने भी अभी कहा कि प्रोजेक्शंस हमें पता लगे। आपने पहले कहा था कि 25 अप्रैल तक आप एक्सपेक्ट करें 50,000 केसेस होंगे, जो कि नहीं हुए, विच इज़ एक्चुअली गुड न्यूज़। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मई में ये स्पाइक्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, एंड हम पिछले 4 दिन से देख भी रहे हैं कि नंबर्स हैव सडनली स्टार्टेड इंक्रीजिंग। 700 से ज़्यादा केसेस कल रिपोर्ट हुए हैं। सो एक्चुअल प्रोजेक्शन फिगर्स हमारे पास अगले 1 महीने के हैं क्या, ताकि लोगों को पता लगे कि हाउ सीरियस इज दिस? देखिए मंसूर, हमारे पास जो अभी शुरू में बात की थी कि हमें इंफॉर्मेशन, यानी हम ये जो सुबह कमांड और ऑपरेशन सेंटर है हमारा, इसमें जो सारा डेटा एनालाइज कौन करता है, उसमें जो हमारे इन्फेक्शस डिजीज़ के पाकिस्तान के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैसल यहाँ हैं, डॉक्टर शौकत हैं पंजाब से, और एक डॉक्टर फैसल आगा खान यूनिवर्सिटी के कराची से। जो भी मटेरियल आता है, और डॉक्टर ज़फ़र, ये पहले बैठ के वो सारा डेटा एनालाइज करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, अच्छा ये पूरी दुनिया की ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। तो इन्होंने जो शुरू में प्रोजेक्शंस दी थी उसमें था कि हमारे अब तक 50,000 केसेस होने चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है अल्लाह का कि हमारे सिर्फ अभी अब जितने केसेस हैं, और हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक में भी हमारे 15,000 तक केसेस पहुँच जाएंगे। 11,000 हो चुके थे और 15,000 तक पहुँच जाएंगे। अब अगर देखें, अब ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमने एहतियात करते रहे और इसी तरह, क्योंकि अभी तक जो आप देख रहे हैं ट्रेंड्स, इससे हमें लगता है कि इससे कोई ज़्यादा केसेस नहीं आने लगे, और अगर हम एहतियात करते रहे तो हम सोचते हैं कि हमें जो मुश्किल वक्त आएगा
اور وہ آئے گا مڈل آف مئی سے اینڈ آف مئی تک. یہ ہمارا ایک مشکل وقت ہوگا. مشکل وقت کا کیا مطلب یہ ہے کہ جو 3-4% مریض جو کرونا کی وجہ سے یا ان کی عمر زیادہ ہے یا ان کو کوئی بیماری ہے یا ان کو یہ 3-4 مثلا ڈائبٹیز, لنگس کی بیماری ہو, بلڈ پریشر ہو, وہ ان کی جان خطرے میں جاتی ہے, تو ان کو ضرورت پڑتی ہے ہاسپٹلائزیشن کی. تو ہمیں جب تک کہ ہمارے ہاسپٹلز میں, اور اب تک اللہ کا شکر ہے اسپیس, اور ہم سمجھتے ہیں کہ 15 مئی تک ہمیں ایشو نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ اتنا زیادہ آ گیا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اینڈ آف مئی تک اگر تو ہماری یہ کیسز اسی ریٹ پہ گئے تو ہم کوپ کر سکیں, کیونکہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی آفر کر دیا کہ وہ وینٹیلیٹرز ان کے اب کافی بننے شروع ہو گئے ہیں, تو وہ بھیج دیں گے ہمیں. تو اگر ہماری انکریز اب جہاں تک ابھی کیپیسٹی ہے اور کیپیسٹی نہ بڑھی تو ہم 15 میں 20 میں تک گزارا کر لیں گے. لیکن اگر زیادہ پریشر آیا تو اگر پھر ہماری کیپیسٹی بھی بڑھ سکتی ہے, اور تیاری بھی پوری کر رہے ہیں ہر روز بیٹھ کے اس کی تیاری ہوتی ہے. جی وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت وقار یونس. السلام علیکم وقار بھائی. جی وقار بھائی. ساجد بشیر صاحب ہے ہمارے پاس. جی السلام علیکم ساجد صاحب. کال ڈراپ ہوگی, اب دوبارہ رابطہ ہوگا. جی سمیع ابراہیم. سارا آپ نے پلان بھی بتایا, چیریٹی بھی ہو رہی ہے, گورنمنٹ نے بھی بہت اس میں کام کیا ہے, جو لوگوں کو احساس دلانے کی بات ہے اس میں آپ علماء سے بھی بات کر رہے ہیں. آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں کپتان کی حیثیت سے, آپ ہمیشہ ہر جو آتی تھی سٹیج اس کی آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہوگی. اب آپ پاکستان کے کپتان ہیں, سب سے بگیسٹ جو وری آپ ایز اے پرائم منسٹر آنے والے 2-3 مہینوں میں آپ اس کو اگر آئیڈینٹیفائی کر سکیں, اور دوسرا تھوڑا سا مزید اگر ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وینٹیلیٹرز بھی دے رہے ہیں, اور کس طرح کی امداد ہمیں امریکہ سے ملنے کی امید ہے, جو کل آپ کی ان سے گفتگو ہوئی. دیکھیں جی, مجھے جو سب سے زیادہ چیز, اور پہلے دن سے, اب سے نہیں, جیسے یہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا نا, تو مجھے سب سے زیادہ, اور میں نے کہا بھی شروع میں کہ مجھے زیادہ خطرہ ہے کہ کورونا سے ہم نے لوگوں کو بچاتے بچاتے ہمارے لوگ بھوک سے مریں گے, اور مجھے ابھی بھی وہ خوف ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ ہم نے ایک دم بند کر دیا, اور آپ سوچ لینا کہ ایک ملک میں جدھر غربت بھی ہو, 25% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں, اور اگلے اوپر 25% لوگ ایسے ہوں جو ونربل ہوں, یعنی کہ اگر جھٹکا پڑے تو وہ بھی نیچے جا سکتے ہیں. تو اس ملک کے اندر جب آپ بند کر دیتے ہیں سب کچھ, میں اس کے بالکل خلاف تھا. میں سمجھتا تھا کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا, گیدرنگز بند کر دی, کرکٹ میچز, یونیورسٹیز, ہاسپٹلز, شادیاں, یہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن جو ہم نے بند کرنی تھی نا بزنسز, وہ بڑا سوچ سمجھ کے, چھوٹی دکانیں, چھابڑی والا, یہ کیوں بند کرنے کی ضرورت تھی؟ اس سے وہاں تو آٹومیٹکلی سوشل ڈسٹینسنگ تھی. تو جب آپ خوف پہ فیصلے کرتے ہیں, جو نریندر موڈی نے کیا ہندوستان میں, بیچارے لوگ 200 میل چلنے کے لیے بیچاروں ایک دم ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی, تو جو مشکلات آئی لوگوں کو, یہ غلط فیصلے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو مجھے ابھی بھی ڈر ہے کہ ہم نے جب تک ہماری اکانومی چلنی شروع ہوگی, کنسٹرکشن, مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارے غریب بستیوں کے اندر لوگوں کے حالات بگڑیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی سے جلدی ان تک پہنچیں. اور یہ جو ٹائیگر فورس بھی ہے, مطلب اس کا والنٹری فورس کا یہ ہے کہ یہ تحصیل لیول پہ, گاؤں کے لیول پہ, محلوں لیول پہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں لوگوں کو, کیونکہ یہاں ہمارا جو فائدہ ہے, ہماری پہ جو کمی ہے, ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے. $8 ارب ہم خرچ کر رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا, ڈونلڈ ٹرمپ نے $2000 ارب, 2200 ارب ڈالر پہلے خرچ, اور اس نے مجھے کل کہا کہ 2000 ارب ڈالر مزید اور خرچ کرنے لگا وہ. تو جس ملک ان کے پاس ہماری ریسورسز دیکھ لیں, تو ہماری تو طاقت ہی یہ ہے کہ ایک بڑے لوگ چیریٹی دیتے ہیں اس ملک میں, ہر مشکل وقت میں قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اور دوسری ایک یوتھ ہے, ینگ پاپولیشن ہے. ینگ پاپولیشن نسبتاً اس کی رسک کم ہے اس کرونا سے, تو ان کو اگر ہم یوٹیلائز کر لیں, جو ہماری کوشش ہے, تاکہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس میں بھی مدد کریں گے. جب ہم نے ٹریک کرنا ہے, پھر اگر ہم نے کسی کو کوارنٹین کرنا ہے ایک محلے کو, تو تب بھی یہ مدد کریں گے وہاں جا کے. کیونکہ ایک منٹ, چائنا جو کامیاب ہوا ووہان سٹی کے اندر, تو انہوں نے جو پاکستانی بھی اسٹوڈنٹس وہاں جو ان سے بات ہوئی, ان سب نے کہا کہ گھر تک وہ پہنچاتے تھے ساری بنیادی ضروریات کی چیزیں.
تو تب وہ بند کیا نا 2 مہینے. تو اس لیے مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم بس یہ جو ہمارا ایک ونربل طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, اس تک ہم پہنچ جائے جب تک کہ اکانومی نہیں اٹھتی. جی چودھری سلامت علی, اور اب ہمارے ساتھ لائن پہ وقار یونس آ گئے ہیں. جی وقار بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیصل, اور میرا سب کو سلام اسکپر. جی وعلیکم السلام. جی وقار بھائی میرا کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا میسج یہی ہے اسکپر اینڈ ایوری ون کہ 1992 کو جب یاد کیا جاتا ہے تو ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑتی ہے اور ہم بڑے خوش تھے. اگر اس زمانے میں ہماری قوم نے جس طریقے سے چیریٹی دی اور جس طریقے سے اپنا دل کھول کے پیسے دیے یا مدد کی, ہیلپ کی شوکت خانم بنانے کے لیے, تو مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جو اب حالات ہیں ملک کے, سب کو معلوم ہے مشکلات ہیں, پرابلمس ہیں, ملک کی اکانومی کا بھی ایشو ہے. تو اس سلسلے میں اس وقت مجھے پوری امید ہے کہ ساری دنیا میں جو پاکستانی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس وقت میں پاکستان کی ہیلپ کریں, کیونکہ ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ادروائز ہماری کوئی وقت نہیں ہے. تو میری اپیل یہی ہے سب سے, ایک تو جو بھی اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ میک شور کہ احتیاط کی جائے کیونکہ اس کو پھیلنا نہیں چاہیے, اور دوسرا یہ کہ اس مشکل وقت میں, مشکل گھڑی میں سب پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ پلیز دل کھول کر ڈونیشن دیں تاکہ یہ ملک ہمارا جو ہے یہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. بہت شکریہ وقار, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ وقار. جی منیبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل, آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی خان صاحب, بحیثیت انسان, ناٹ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, گلوبل کرائسس ہے, مورال بہت ڈاؤن ہے لوگوں کا پوری دنیا میں. وٹ کیپس یو گوئنگ بیکاز یو کی ناٹ افورڈ ٹو گیو اپ. آپ کو کیا چیز ہمت دیتی ہے, وٹ یو لک فارورڈ ٹو ایوری سنگل ڈے؟ دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں, مجھے صرف ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیں جب لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور مشکل میں ہوتے ہیں اور وہ ہیں اس وقت, اور اس لیے میں چاہتا بھی ہوں کہ لوگ جا کے کبھی یہ ذرا دیکھیں کچی آبادیوں میں اور غریب بستیوں میں کہ وہ کیا ان کے اوپر گزر رہی ہے, اور وہ بڑے برے حالات ہیں ان کے. اس لیے تو ایک تو یہ چیز ہے, یہ تکلیف دیتی ہے, اور ہم سب کو ہے بحیثیت قوم, ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ ہم زور لگائیں, اور گورنمنٹ انشاءاللہ پورا کوشش کرے گی. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جب میں دیکھیں عورتوں کو یہ آتی ہیں اور ان کو 12,000 روپیہ ملتا ہے اور وہ دعائیں دیتی ہیں, یہ بڑا اللہ کا شکر ہے. اور کوئی سفارش نہیں, ان کو صرف ایک میسج آتی ہے کہ آپ جا کے پیسے لے لیں. لیکن میری جو ایک انسٹنکٹ اور ہمیشہ زندگی میں ایک چیز رہی ہے کہ جو کرائسس ہوتا ہے وہ ایک اپرچونٹیز بھی بڑی دے دیتا ہے, اور اس میں اپرچونٹیز بڑی ہیں ہماری قوم کے لیے. مثلا یہ کنسٹرکشن کے لیے میں پیکج دینا چاہتا تھا, بڑی دیر سے وہ دے نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم جکڑے ہوئے تھے, فیٹف ایک طرف, IMF ایک طرف. وہ ہم نے بڑا زبردست پیکج دیا, اور اصل میں جو کنسٹرکشن ہے وہ اس ملک کو اٹھائے گی. جو ہم نے یہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, غریبوں کے لیے گھر بنانا, چھت, وہ بڑا اچھا پیکج تھا, لیکن انٹرسٹ ریٹ بھی بڑا اونچا تھا, اور پھر ہم ہر قسم کا پیسہ چاہتے تھے اس میں آئے, لیکن وہ فیٹف کی وجہ سے وہ کہتے تھے یہ نہیں آپ کر سکتے. وہ تو یہ اپرچونٹی مل گئی ہے, اور اگر ہماری یہ کنسٹرکشن چل پڑی, ایک چیز چل پڑی کنسٹرکشن, وہ نوکریاں بھی لوگوں کو دے گی, وہ ساری اکانومی 40 اور انڈسٹریز ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, وہ سب چل پڑیں گی. تو ایک یہ اپرچونٹی ہے. دوسرا یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہمارا مسئلہ بہت بڑا وہ پاور سیکٹر کا ہے. پاور سیکٹر ہمارے لیے ایک, اب کیا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا عذاب یہ کہ ایک طرف کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں, مہنگی بجلی ہے اور لوگوں کو دے رہے ہیں سستی بجلی, اب قیمت بڑھاتے ہیں, لوگوں کو مشکل, اور قیمت بڑھاتے ہیں, انڈسٹری کو پرابلم, ان کو سبسڈائز کرتے ہیں, وہ ادھر سے پیسے کم, اور پھر وہ اور جو ڈفرنس ہے وہ سرکولر ڈیٹ. تو یہ عذاب بنا ہوا تھا. تو اب ایک ہمیں موقع مل گیا کہ اس کرائسس کے اندر ہم یہ کانٹریکٹس کے اوپر بات کریں, نہیں کہ ملک کے لیے مشکلات ہیں. اسی طرح ہمارا گیس کا اور LNG کا کانٹریکٹ, وہ اتنا مہنگا, اتنی مہنگی گیس لے رہے ہیں, یہاں سستی بیچ رہے ہیں, وہ علیحدہ. سو یہ چیزیں ایک اپرچونٹی مل گئی. اگر ہم نے اپنے پاور کی جو ہماری جو انرجی کی اگر ہم یہ ریشنلائز کر گیا, اچھی ان کی قیمتیں نیچے لے آئیں بجلی کی, یہ
تو اس سے ہماری انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا, لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, انفلیشن بھی نیچے چلی جائے گی. کیا آپ قطر سے نیگوشیٹ کرنے کا پلان ہے آپ کا, یہ LNG والا کانٹریکٹ؟ اس پہ آتے ہیں, اٹس اے گڈ اپرچونٹی. لیٹ می گیٹ دی آنسر. بات وہ اس کئی چیزیں پبلک کی بات کر رہے ہیں. ڈونرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت شدت سے انتظار کر رہے ہیں بات کرنے کا. ڈاکٹر ہارون, السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب. ہارون فرام لندن. ڈاکٹر ہارون فرام لندن. کیسے صاحب کون بول رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ کرکٹ کا کوئی میچ نہیں چھوڑتے. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب کتنا پیسہ جمع کیا؟ آج بڑا اچھا میچ ہو رہا ہے بھائی, اچھا میچ ہو رہا ہے. سینچری بنے گی خوب. میں دے رہا ہوں اباؤٹ 2 لاکھ روپیز. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اچھا اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. وسیم اکرم ہمارے ساتھ ہیں, وننگ ٹیم کا حصہ 92 ورلڈ کپ. وسیم بھائی السلام علیکم. السلام علیکم ایوری ون. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام وسیم. ٹو دا ہول کنٹری آف کورس. میں آپ کو کافی دیر سے سن رہا ہوں, آپ سب لوگوں کو, ہمارے جو سینئر اینکر سارے بیٹھے ہیں سب کو سن رہا ہوں. اینڈ آئی تھنک اینڈ آف دا ڈے جو میری ایک اپارٹ فرام جو ہم یہ جمع کر رہے ہیں آپ کے احساس پروگرام کے لیے, اس کے لیے تو ہمارے پاکستانی اوورسیز پاکستانی, اب تو رمضان نہیں آ رہا ہے, آئی ایم شیور کہ اب مجھے پتہ ہے سنس آپ کے ساتھ ہم یہ 90 سے شروع ہوئے تھے چندہ جمع کرنے, ان کے دل بہت بڑے ہیں اور وہ ضرور تھے. بٹ آئی تھنک جو میں نے نوٹ کیا ہے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں کہ ہم آئی تھنک تھوڑا ریلیکس ہونا شروع ہو گئے. I can understand آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کیا نہیں کھولنا. میں talking about the area I live in. People are going in groups and walking. وہ I'm okay کہ ایک فیملی کے ممبرس کے لوگ جا رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے. بٹ اب مل کے سڑکوں پہ سائیکلیں 20 اکٹھی جا رہی ہیں, سو وہ اگر آپ نے ماسک پہنے ہیں, ایک ڈسٹینس کے ساتھ جا رہے ہیں, then it's okay. بٹ میں بار بار یہی کہتا ہوں سب کو کہ چھٹیاں نہیں ہیں یہ. سو اگر آپ نے واک بھی کرنی ہے تو ڈسٹینس دیکھے کریں, اس ٹائم پہ کریں گا لوگ تھوڑے کم ہوں. تو یہ چیزیں آتی کہ ان کو بتانی ہمیں, ہم لوگوں کو, عام لوگوں کو بتانی بڑا ضروری ہے, اپارٹ فرام کہ ڈسٹینس رہ کے اور کس طریقے سے ایسے آپ کہہ رہے ہیں کنٹرول لاک ڈاؤن کرنا ہے. وسیم آپ کو ایک دیکھنا چاہیے, ایک خوشاب میں کوارنٹین ہو رہی ہے اور وہاں لوگ روٹیاں کھا رہے ہیں جو کوارنٹین کے اندر ہیں. آپ کو اگر وہ دیکھنا چاہیے, ضرور سب کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ دیکھیں اس میں میں بار بار ایک چیز ریپیٹ کرتا ہوں, دیکھیں گورنمنٹ کی کیپیسٹی کہ اکیلا اس وائرس کا مقابلہ کرنا وہ بہت کم ہے. ایسی جہاں بھی اگر کوئی جو بھی معاشرہ جیتے گا یہ جنگ, اس کے اندر ساری قوم لڑے گی اور قوم کے اندر پھر ذمہ داری لینی پڑے گی. میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے کافی تنقید آ رہی ہے اس چیز کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرز کا کنسرن کہ آپ نے مسجدیں کھول دیں رمضان کے اندر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ قوم نے ذمہ داری نہیں لینی؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر میں عبادت کریں, آپ جب مسجد میں جائیں گے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں رسک ہے, اور جتنے آپ بے احتیاطی کریں گے آپ لوگوں کی زندگی رسک ڈال رہے ہیں اس کے اوپر. تو لہٰذا یہ قوم کے اوپر ہے, آپ سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. کوئی گورنمنٹ حکم دے کے ڈنڈے مار کے نہیں کروا سکتی کچھ. جی ہمارے ساتھ ہیں طاہر جاوید USA سے. السلام علیکم طاہر بھائی. وعلیکم السلام. جی طاہر صاحب, آپ براہ راست ہیں اس وقت تھون میں, پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. جی میرا نام طاہر نہیں ہے, میرا نام ڈاکٹر فضل ہے سر. اچھا جی, آپ ڈاکٹر فضل صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. جی سر, بس ایک مجھے گزارش ہے, میں ڈونیٹ تو کر رہا ہوں 2000 یعنی 2 لاکھ روپیز which is equal to 4000 درہم, لیکن میری ایک گزارش یہ ہے پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور آپ سب سے, لوگوں کو جو ایک بے چینی ہوتی ہے کہ بھائی جو ہمارا پیسہ جو دیا جا رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب کو یقیناً سب کو یقین ہے کہ ہی از اے آنیسٹ پرسن, لیکن جو مشینری جو کام کرتی ہے سرکاری مشینری, اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے اور کیسے چیک رکھیں گے اس پہ کہ یہ صحیح طرح پہنچے؟ کیونکہ ابھی بھی جو ریسنٹلی جو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا احساس پروگرام کے تحت, تو بہت سارے لوگوں کی شکایتیں رہی ہیں کہ یہ صحیح جگہ نہیں جا رہا ہے, کچھ اس میں خرد برد ہوئی ہے. تو اس چیزوں کر دوں, یہ جو پروگرام کے ذریعے پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ ساروں کے ہمارے پاس ریکارڈ ہے کس کو پیسے جا رہے ہیں. یہ جو ڈیٹا بیس, یہ بڑی مشکل سے 10 مہینے لگے ہیں
کہ جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کا ڈیٹا بیس بنایا جائے. یہ پرانا بھی ایک ڈیٹا بیس تھا, پرانا بسپ کا, اس کو اپڈیٹ کیا گیا, اس میں سے 8 لاکھ لوگ نکالے گئے, پھر اس میں سے نئے لوگوں کو لایا گیا, اور مزید اور لوگ آ رہے ہیں اس میں جو کہ SMS کے ذریعے, لیکن ان سب کو ویٹ کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس سے بہتر جتنا یہ ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہو رہا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 1-2% کہیں جگہ پہ ہم سن رہے ہیں چیزیں, کہیں جگہ ایک وہ جو دکان میں انہوں نے کوئی اگر 12,000 میں سے 1,000 رکھا ہے, اس میں سے لوگوں کو پکڑا ہے. اس میں ساری ایجنسیز انوالوڈ ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اس میں ہماری FIA, ہماری پولیس, ہماری ایڈمنسٹریشن اور ISI, سب سے ہم نے ہیلپ لی ہوئی ہے کہ مکمل رہے ہیں ان کا, پھر انہوں نے ریکور کیا, تو وہ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں $10,000 پرائم منسٹر کے ریلیف فنڈ میں. اب ہمارے ساتھ ہے طاہر جاوید. جی طاہر بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی طاہر بھائی. جی میں طاہر جاوید بول رہا ہوں جی امریکہ سے. پہلے 3-4 ہفتے پہلے جب یہ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس طرح جو آج انہوں نے نام دیا سب نہیں کیسے کاؤنٹی نہیں, تو یہ باعث ہوتا ہے کہ جو انہوں نے پاکستان میں کیا وہ ورک کر رہا ہے. تو میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں. پھر ان کے جو انیشیٹوز ہیں کنسٹرکشن کو کھولنے اور مزدوروں کے لیے, تو میں اس کے لیے جیسے بھی یہ حکم کریں گے اس کے لیے ہم کھڑے ہیں یہاں پہ, اور بالکل ان کے ساتھ میں جیسے بھی جہاں جہاں. بہت بہت شکریہ طاہر, بہت بہت شکریہ. کرکٹ کے زمانے میں بہت سے پرانے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جاوید میاں-داد نے ایک چھکا مارا تھا اور اس پہ کامنٹری کر رہے تھے کون, جنہوں نے کہا تھا that's a six, وہ تھے افتخار احمد افتی بھائی. وہ ہیں اب ہمارے ساتھ کینیڈا سے. السلام علیکم افتی بھائی. وعلیکم السلام. جی افتی بھائی, پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم مسٹر پرائم منسٹر. افتی کیا حال ہے آپ کا؟ گھر میں. ویسے یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگ کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں, کس طرح کے PI کا جہاز بھیجے ان کو بھیج دیں گے. تو افتی آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. فی الحال تو اللہ کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پالیٹکس میں جائیں گے تو مجھے یقین تھا کہ آپ ایک روز پرائم منسٹر ہوں. اب آپ نے وہ عہدہ سنبھالا لوور, اینڈ ان مائی اوپینین ایڈمریبل جاب. کیونکہ آپ سب سے پہلی چیز ملک میں ایمانداری لے آئے. دوسری چیز ملک میں یہ اور اکنامک چیزیں آپ ہینڈل کر ہی رہے تھے کہ بحران وائرس کا آ گیا. یہ میرے خیال میں اس سے بڑا بحران دنیا میں کبھی آئی ہی نہیں ہے, اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا, چاہے وہ ملک بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, غریب ہو یا امیر ہو, کسی کے کنٹرول میں یہ جو آپ کر رہے ہیں پاکستان میں, that is as good as anyone else is doing. لیکن میں یہ سب سے اپیل کروں گا کہ دیکھیے ہم سب کو اس وقت یونائٹ ہونا ہے اور کنٹریبیوٹ کرنا ہے. جو جس کی حیثیت ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے جتنی حیثیت ہے, اور جب بھی اس پیر پیسہ ہو تو ڈالیں, کیونکہ یہ پوری کوشش اپنی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ڈیفیٹ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں یہ ایک وار ڈکلیئر ہوگی. آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار دا فرسٹ ورلڈ وار دے آر ٹاکنگ. اس لیے آئیے